محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔ اس انسان پر ہر حال میں کرم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک زندگی اس کی موت سے پہلے کی ہے، ایک زندگی اس کی موت کے بعد کی ہے۔ ان دونوں زندگیوں میں اس پر کرم ہوتا رہے، دونوں زندگیوں میں اس پر حالات ہیں۔ دنیا کی موت سے پہلے کے حالات وہ نمونہ ہیں، مرنے کے بعد کے حالات حقائق ہیں، وہ حقیقتیں ہیں۔ یہاں کا اچھا حال اس حقیقت کا ایک نمونہ ہے، یہاں کی خوشی آخرت کی خوشیوں کا ایک نمونہ ہے، یہاں کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کا ایک نمونہ ہے، یہاں کے کھانے ہیں، پھل ہیں، نعمتیں ہیں، ایک نمونہ ہے۔ حقیقت اس کی آخرت میں رکھی کہ وہاں کی نعمتیں، وہاں کی غذائیں، وہاں کے پھل اور یہاں کی یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، وقتی ہیں، وہاں وہ چیزیں دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہاں کی صحت وقتی ہے، اس کے بعد بیماری آ جاتی ہے، وہاں کی صحت ایسی ہے کہ اس کے بعد بیماری نہیں ہو۔ یہاں کی جوانی، اس کے بعد بڑھاپا اور کمزوری ہے، وہاں کی جوانی، اس پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، چاہے 1,00,000 سال گزر جائیں، ایسا ہی ہوگا جیسے 30-33 سال کا ہے۔ تو وہاں کی ہر چیز دائمی ہے۔ یہاں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے اس پر، وہاں موت نہیں آئے گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ اس نے رہنا ہوگا۔ یہاں کے مکانات ایک نمونہ ہے، وہاں اس کی حقیقتیں ہیں۔ یہاں کا سونا چاندی ایک نمونہ ہے، وہاں اس کے حقائق ہیں۔ یہاں کی ہیرے جواہرات ایک نمونہ ہیں اور وہاں اس کی حقیقتیں ہیں۔ ایسے یہاں کی تکلیف ایک نمونہ ہے، آخرت کی تکلیف حقیقت ہے۔ یہاں کا سانپ بچھو ایک نمونہ ہے، وہاں کا سانپ بچھو ایک حقیقت ہے کہ وہاں وہ ڈس لے گا، 40 سال تک تڑپتا رہے گا۔ یہاں کی آگ ایک نمونہ ہے، وہاں کی آگ ایک حقیقت ہے۔ تو یہاں کی تکالیف سارے انسانوں کی جمع کر لی جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کر جن جن لوگوں پر تکالیف آئی ہیں آخری انسان تک، ان کو جمع کر لیا جائے تو جہنم کی ایک آدمی کی جو تکالیف ہوں گی اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہاں کی ساری پیاس جمع کر لی جائے، وہاں کے ایک جہنمی کے پیاس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہاں کی ساری بھوک جمع کر لی جائے، آخرت کی بھوک کے مقابلے میں اس کی مثال جیسے سمندر میں انگلی ڈبوئے
اور انگلی کے ساتھ جو تری لگ کے آ گئی وہ یہاں کی تکالیف ہیں، اور پوری پھر یہ سمندر اس آخرت کی تکالیف ہے۔ یہاں کے سمندر کی تو پھر انتہا ہے، ایک جگہ پر ختم ہو جائے گا، آخرت کی تکالیف کی کوئی انتہا نہیں۔ اس سے یہاں سارے انسانوں کی خوشیوں کو، لذتوں کو، راحتوں کو جمع کر لیا جائے، آخرت کی لذتیں، خوشیاں، اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ سمندر میں انگلی ڈالی جائے اور انگلی کے ساتھ جو تری لگ کے آ گئی وہ تو دنیا کی راحتیں اور خوشیاں ہیں، اور باقی جیسے سمندر ہے ایسی وہ راحتیں، خوشیاں آخرت کی خوشیاں۔ یہاں کے ان حالات کو اچھا ہو یا برا ہو، اس کے لیے کچھ دنیا میں اللہ نے اس کو اسباب دے رکھے ہیں، وہ کام کر جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ آخرت میں اس کے پاس یہ کوئی اسباب نہیں ہے۔ آخرت میں جو چیز کام آئے گی اس کو، وہ اس کا دین کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حج پر جانے لگے اور لوگ بھی تیار ہو گئے۔ راستے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے قبر کھودی گئی، ایک سانپ نکل آیا، اس کو مار رہے ہیں ڈنڈوں سے، وہ مرتا نہیں ہے، بھاگتا نہیں ہے۔ دوسری جگہ قبر کھودی، پھر سانپ نکل آیا، اس کو مار رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، نہ مرتا ہے نہ بھاگتا ہے۔ تیسری جگہ قبر کھودی، پھر سانپ نکل آیا، اس کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور یہ قصہ بیان کیا کہ اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا دفن کر دو اب اس کو، جہاں بھی کھودو گے یا اب اس کا کوئی عمل ظاہر ہو گیا ہے وہ یہ سانپ نکلے گا۔ حج کیا، واپس گئے، اس کے گھر والوں کو بتایا کہ اس طرح ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور پوچھا وہ کیا کام کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا غلے کا کاروبار کرتا تھا اور رات کو ہر بوری سے تھوڑا تھوڑا غلہ نکال لیتا تھا، وزن کم کر دیتا تھا بوریاں، تو کم بتا کر بیچتا تھا۔ اب یہ عمل ظاہر ہوا، یعنی ایسے نہیں ہے کہ یہاں کچھ کر رہا ہے تو اس کا اثر کچھ نہیں پڑے گا، اثر اس کا یہاں بھی پڑتا ہے وہاں بھی پڑتا ہے۔ کہ جی ہو گیا، کر لیا، کچھ نظر نہیں آیا، وہ بہت کچھ ہو گیا۔ اچھا عمل کیا ہے تو بہت کچھ ہو گیا، برا عمل کیا ہے تو بہت کچھ ہو گیا، چاہے نظر کچھ بھی نہیں آیا۔ یہاں کے اعمال کی تاثیر، یہاں کے اسباب کی تاثیر یہاں پر ہے، وقتی ہے، لیکن انسان کے جسم سے جو عمل نکلتا ہے اس کی تاثیر ابدی ہے۔ آگ پر پانی ڈال دیں بجھ جائے گی، وقتی تاثیر ہے۔ اس پر پٹرول ڈال دیں تیز ہو جائے گی، یہ ایک وقتی تاثیر ہے۔ جیسے ان اسباب کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، ایسے ہی انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال کی بھی تاثیر رکھی۔ اسباب کی تاثیر یہاں تک ہے، اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال کی تاثیر خود پہلے اس کے دل پر ہے، پھر اس کے اعضاء و جوارح پر ہے، چہرے پر ہے، ہاتھ پر، آنکھوں پر ہے، اس کی اولاد اس کے خاندان پر ہے، اس کے علاقے پر ہے، اس کے کھیت، باغات، ملازمتیں، نوکریاں، تجارت، اس کے اوپر اس کے اثرات ہیں، اور پورے عالم کے اوپر اس کے اثرات ہیں۔
فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو فساد ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ درندے زیادہ ہو گئے، بھیڑیے زیادہ ہو گئے، چیتے اور سانپ اور بچھو زیادہ ہو گئے، حالات خراب ہو گئے۔ یہ وجہ نہیں بتائی، وجہ یہ بتائیے اس انسان کے اعمال بگڑ گئے تو اس کا اثر صرف اس پر نہیں ہے، خشکی اور تری سمندروں کی گہرائی میں بھی جو اثر ہو رہا ہے، حالات ابھر رہے ہیں، وہ اس انسان کا دخل۔ دور دراز جنگلوں کے اندر جہاں یہ انسان نہیں پہنچا، وہاں پر بھی جو حالات آ رہے ہیں اس میں دخل اس انسان کا۔ تو اس کے اعمال پورے عالم پر، اور اس کے اعمال کا اثر پھر موت کے وقت، وہ اثر عارضی نہیں ہے، وہ ساتھ چلتا ہے۔ موت پر اس کا اثر، پھر قبر میں اس کا اثر، جیسے ابھی عرض کیا کہ وہ سانپ نکل آیا، عمل یہاں کیا تھا، یہاں بھی حالات ہیں۔ آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی ناپ تول میں کمی کرتا ہے اس کی روزی کاٹ دی جاتی ہے، حلال ملنا بند ہو جاتا ہے، برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ یہاں بھی اس کا اثر، قبر میں بھی اس کا اثر، آگے قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا اس دن بھی اس کا اثر، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے فیصلے اس پر ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس کا اثر چلتا رہے گا۔ اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اتنے زیادہ مؤثر ہیں جس کا حد کوئی۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر رکھا ہے؟ اور کیا یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا؟ یہ دونوں سمجھیں غلط۔ بیکار پیدا نہیں کیا، بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے ہر عمل کی بہت بڑی تاثیر ہے، اور یہ بھی کہ کہیں لوٹ کے نہیں جاننا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ ہم سب نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا، کوئی اندھیر نگری نہیں ہے یہاں کہ پوچھنی ہوگی، جو مرضی ہے کرو۔ یہاں تو پورا بدلہ بھی نہیں لیا جا سکتا کہ ایک آدمی نے 100 کو مار دیا ہے، اب اس کی ایک ہی جان ہے، ایک ہی دفعہ یہاں تو اس کا بدلہ لیں گے، 100 دفعہ کیسے لیں گے؟ اس نے تو 100 کو مارا ہے، تو صحیح بدلہ تو آخرت میں چکایا جائے گا۔ انصاف کا ایک دن رکھا ہے اللہ نے، حتیٰ کہ سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہے، اب یہاں بدلہ نہیں چکا سکتی، اس کی تو سینگ ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک دونوں کو پیدا کریں گے، بے سینگ بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے، اور وہ اپنا بدلہ لے گی، پھر دونوں کو کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ۔ اب اس وقت وہ انسان جس نے اپنی زندگی حیوانوں کی طرح گزاری ہوگی، وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، دنیا میں کوئی انسان نہ ہوتا، حیوان ہوتا، آج مٹی ہو جاتا۔ تو اس کے اعمال کی تاثیر بہت تیز ہے اور بڑی مؤثر ہے کہ حالات اس پر یہاں دنیا میں آئیں گے، خوشی ہے، غمی ہے، صحت ہے، بیماری ہے، امن ہے، خوف ہے، صلح ہے، لڑائی ہے، زندگی ہے، موت ہے، عزت ہے، ذلت ہے، آپس میں الفتیں اور محبتیں ہیں یا نفرتیں اور عداوتیں ہیں اور دشمنیاں ہیں۔ یہ حالات آئیں گے یہاں، اور حالات لانے والی ذات اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں
حالات لانے کا ایک ضابطہ ہے اور ایک قانون ہے، اس کا جتنا وہ اہتمام فرماتے ہیں اتنا ہی۔ اعمال بن گئے، حالات بن کے رہیں گے، اعمال بگڑ گئے، حالات بگڑ کے رہیں گے، چاہے ساری نقشہ کچھ ہی۔ یہ ہو نہیں سکتا اعمال بگڑے ہوئے ہوں اور حالات بن جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ظاہری نقشہ کچھ ڈیل کے طور پر دے دیتے ہیں اللہ پاک۔ اللہ کی طرف سے چیزوں کا ملنا، نعمتوں کا ملنا دو انداز پر ہے، ایک معصیت پر دیں اور ایک اطاعت اور فرمانبرداری پر دیں۔ معصیت اور نافرمانی پر جو عطا کرتے ہیں اس کو ڈیل کہا جاتا ہے، مہلت کہا جاتا ہے، استدراج کہا جاتا ہے۔ اس کو مہلت دی گئی ہے، ڈیل دی گئی ہے۔ فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جو نصیحت ان کو کی گئی جب اس کو بھول گئے تو اللہ پاک نے فرمایا ہر چیز کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے۔ لو چیزیں، چیزوں کی کوئی قیمت ہی نہیں اللہ کے نزدیک۔ اس ساری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر میں نہیں۔ لو ان چیزوں کو۔ اب جب یہ چیزیں ملیں، فرحوا بما اوتوا، اس پر اترانے لگے، ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، یہ طاقتیں ہیں، یہ اسباب ہیں، یہ قوتیں ہیں ہمارے پاس، اس پر اکڑنا اور اترانا شروع کر دیا۔ ورنہ اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، جب پکڑا تو حیران ہو گئے، پکڑ کہاں سے آ گئی؟ ہمارے پاس تو ایسے اسباب ہیں کہ پکڑ سے بچ سکتے ہیں، وہ یہ گمان کیے ہوئے ہیں، حیرانگی ہو رہی ہے ان کو۔ ایسے الفاظ آج کل بھی بولتے ہیں کہ جی ایسا سریا بنایا ہے، زلزلہ اثر نہیں کرے گا۔ سریا کیا طاقت ہے اس کی؟ ایک جھٹکا لگا، کوئی چیز سامنے ٹھہر نہیں سکتی اس کی۔ اللہ کی طاقت اور پکڑ کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ ساری دنیا کی اسباب اور طاقتیں جمع ہو جائیں، اگر تباہ کرنے کا ارادہ ہو تو کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ تو حالات لانے والی ذات اللہ ہے۔ اعمال بگڑے ہوئے ہیں، دل بگڑا ہوا ہے، اب جو چیزیں مل رہی ہیں یہ مہلت ہے، استدراج ہے، ایک ڈیل ہے۔ جیسے مچھلی کو پکڑنے کے لیے کانٹے پر گوشت لگا دیا تو وہ کہ بڑا اچھا لقمہ ہے، بڑا لذیذ ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے کیا انتظام ہے، کہ اس کے پیچھے تو ٹوکا بھی رکھا ہوا ہے، کہ اس کے پیچھے تو چھری بھی ہے، اس کے پیچھے تو آگ بھی ہے۔ ظاہری اس کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹکڑا ہے گوشت کا، بعد میں کیا رکھا ہوا ہے وہ اس کو نظر نہیں آ رہا۔ اب اگر کوئی اس کو اور مچھلی بڑی سمجھائے کہ بہت ساری مچھلیوں نے یہ ٹکڑا کھایا اور نظر ہی نہیں آئی، تو نہ کھانا، تو کہ یہ ایسے ہی مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، کہاں نظر آ رہا ہے؟ تو اس کے بعد جو رکھی ہوئی ہے چھری، ٹوکا اور آگ اور تیل کی کڑھائی وہ نظر نہیں آ رہی اس کو۔ بڑا اس کو سمجھایا جائے اس کو سمجھ میں بات آتی ہی نہیں۔ اگر کوئی انتظام ہو سمجھانے کا تو اس کو یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں گی۔ ایسے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، حقائق ان پر کھولے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہے؟ جیسے اس سمندر سے جب مچھلی کو کھینچا جائے گا، جس نے یہ گوشت کا ٹکڑا کھایا، سمندر کے ماحول سے باہر نکلے گی، ساری چیزیں نظر آ جائیں۔ ایسے یہ انسان جب اس دنیا کے ماحول سے باہر نکلے گا، جو ہی موت کا پنجہ پڑے گا، ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت، اس کی سختی،
فرشتے اور موت کے بعد کے حالات، قبر، وہاں کے سوالات، قبر کی تنگی، فراخی، جہنم کی کھڑکی، جنت کی کھڑکی، اب وہ ساری چیزیں نظر آئے۔ آج بھی یہ کہتے ہیں جی نظر نہیں آ رہا، کیسے مانے؟ بھائی نظر نہیں آ رہا، کئی چیزیں نظر نہیں آتی، مانگ رہا ہے آدمی، کئی چیزیں اس آدمی کو نظر نہیں آتی، مانگ رہا ہے پھر بھی۔ ایسے ہی ایک ذہن والا گیا ایک عالم کے پاس، وہ کہنے لگا کہ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ موجود ہیں، موجود ہیں تو نظر ہے، نظر نہیں آ رہے، لہذا اس نے اپنا قاعدہ کلیہ بنا لیا، جو چیز نظر نہیں آتی وہ موجود نہیں ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ یہ تقدیر میں لکھ دیا گیا، یہ تو مجبور ہے جو کرے گا، پھر بندے کو کیوں پکڑتے ہیں؟ یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس نے ایسا کام کر دیا۔ اور کہا کہ یہ جن، شیاطین، یہ تو آگ سے پیدا کیے گئے، ان کو جہنم میں آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ پر کیا عذاب ہوگا، اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور مارا اس کے سر پر۔ اب وہ جواب کے عجیب آتے ہیں، جواب تو دیا نہیں، اس کا جواب یہ ہے۔ چلا گیا عدالت میں قاضی کے پاس کہ یہ ہوا۔ قاضی نے بلایا ان کو کہ آپ کو جواب دینا چاہیے تھا، جواب نہیں دے سکتے تو مارا کیوں ہے اس کو؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے تو جواب دے دیا ہے۔ کہ اس سے پوچھو اس کا کیا سوال تھا؟ کہ اس نے پہلا سوال کیا اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے، تو کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ اب یہ جو کہہ رہا ہے مجھے درد ہو رہا ہے، تو ذرا دکھا دے درد کہاں ہو رہا ہے، کہ نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو میں نے اس کے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ دوسرا کہتا ہے تو تقدیر میں ہی لکھا ہوا تھا، لہذا بندے کو پھر سزا کیوں ہے؟ تو کہا میں نے اس کو مارا ہے تو وہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں نے مارنا تھا اس کو، اب مجھے کیوں پکڑتے ہو، مجھے کیوں بلایا ہے؟ وہ تو لکھا ہوا تھا، ایسے مارنا ہی تھا اس کو۔ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ نے کچھ اس بندے کو اختیار دیا ہے کہ اپنے اختیار کو یہ کیسے استعمال کرے گا، وہ اللہ کا علم ازلی، اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ 1,00,000 سال بعد پیدا ہونے والا انسان یہ اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرے گا یا غلط استعمال کرے گا۔ اللہ نے وہ ایسے لکھ دیا کہ غلط استعمال کیا ہے، دونوں اختیار دیے تھے اس کو۔ اس ہاتھ کو یتیم بچے کے سر پر پھیرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو ثواب ملے گا، اس ہاتھ سے یتیم بچے کو تھپڑ مارے، اب پکڑ ہوگی، اختیار دونوں دیے ہوں اللہ نے، یہ استعمال کیسے کرے گا؟ تو کہا اس کا بھی جواب دے دیا میں نے کہ مجھے پھر کیوں؟ اور کیا اس سے پوچھو تیسرا سوال اس کا کیا تھا؟ کہا جی وہ تو آگ سے پیدا ہوئے، تو آگ والوں کو آگ سے سزا کیسے جہنم میں ڈال کر دی جائے گی؟ کہا یہ بھی مٹی سے پیدا ہوا، میں نے مٹی کا ڈھیلا مارا تھا، اس سے کیا ہوا، تکلیف ہو گئی اس کو۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے حقائق دکھائے ہوئے ہیں، وہ حقائق ان کے سامنے ہیں، انہوں نے بتایا ہے مرنے کے بعد اس پر یہ حال آئے گا، یہ حال آئے گا، قبر میں یہ حال آئے گا، میدان معاشر میں کھڑا کیا جائے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج کو قریب لایا جائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، ماں اپنے بیٹوں سے اور بیٹے اپنے ماں اور باپ سے بھاگیں گے، بیوی اپنے خاوند سے، خاوند اپنی بیوی سے، بھائی بہن ایک دوسرے سے، دوست احباب ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ آج کوئی مانگ نہ لے کچھ نیکی، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اس دن مجرم یہ کہے گا
میری جان چھوڑ دو، میرے بدلے میں میرے اہل کو، خاندان کو، بھائیوں کو، بیوی کو، پوری دنیا کے انسانوں کو ڈال دو، میری جان چھوڑ۔ آج ان سب کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار ہوگا، میری جان چھوٹ جائے۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اندھیر نگری نہیں ہے، کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ ایک انصاف کا دن رکھا ہے، براہ راست اللہ پاک خود حساب لیں گے، بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ہر ایک سے براہ راست ساری چیزیں اس کے سامنے ہوں گی، نامہ اعمال۔ اگر کہیں انکار کیا تو مہر لگا دی جائے گی منہ پر، اور اس کے اعضاء و جوارح وہ اس کے خلاف بولیں گے، اس کی ران اس کے خلاف بولے گی، اس کی زبان اس کے آنکھ اس کے ہر چیز اس کے خلاف۔ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین بھی اس دن خبریں بیان کرے گی، اس زمین پر کیا کیا کام کیے۔ اچھے کام کیے وہ بیان کرے گی، برے اعمال کیے وہ کام کریں گے۔ اس لیے آتا ہے کہ یہ تسبیحات، اللہ کا ذکر انگلیوں پر کرو، کیونکہ ان انگلیوں کو بلایا جائے گا قیامت کے دن، تاکہ یہ گواہی دے سکیں کہ ان انگلیوں پر اللہ کا ذکر کیا۔ تو یہ ایک دن اس کے سامنے آنے والا ہے، وہاں کے حالات اور موت سے پہلے کے حالات، ان سارے حالات کی درستگی، کامیابی، ان تمام حالات کی کامیابی کو اللہ نے دین کے ساتھ جوڑ رکھا اور کسی چیز کے ساتھ نہیں جوڑا۔ عہدہ ہوگا تو کامیاب، منصب ہوگا تو تجارت ہوگی، زراعت ہوگی، جائیداد ہوگی، کسی چیز کے ساتھ نہیں جوڑا، صرف اور صرف دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ دنیا کا ظاہری نقشہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان لوگوں کے قصے بیان کیے ہیں جن کے پاس یہ ظاہری نقشے تھے، تجارت تھی، بین الاقوامی درجے کی، ملکوں میں تجارت چل رہی ہے، اور بڑی کھیتیاں اور باغات تھے ان کے پاس، بڑے ڈیم تھے، پانی کے بڑے انتظامات تھے ان کے پاس، جسمانی قوت ان کو بہت ملی ہوئی ہے، کھجور کا درخت ہاتھ سے پکڑ کے جڑوں سے اکاڑ دیتے ہیں، اور کثرت ان کے پاس بہت ہے کہ ہم بڑے زیادہ ہیں، کثرت پر فخر ہے، یہ طاقتیں ان پر تھیں ان کے پاس۔ سب کے قصے اللہ پاک نے بیان کر دیے۔ جب انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اللہ پاک نے یہاں پر تباہ و برباد کر دیا، اور آخرت میں بھی تباہ۔ حکومت تھی، مال تھا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو انسانیت کو بتا دیا، اور قرآن پاک میں یہ قصے بیان کر دیے۔ اس لیے کہتے ہیں جہاں اس امت کی اور فضیلتیں ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے اس امت پر، ان میں سے ایک یہ کرم بھی ہے، اس امت کو اللہ پاک نے آخر میں بھیجا۔ پہلے لوگ سامنے ان کے حالات گزر گئے، قومیں، اس کے سامنے اب کوئی حجت نہیں رہی کہ یہ کہے تجارت میں کامیابی ہے اللہ کا حکم چھوڑ کر، قصہ بیان ہے ان کا۔ یہ سمجھے کھیتی باڑی اور زراعت اور باغات اور جائیداد میں کامیابی ہے، قصہ ان کا بیان کر دیا۔ اور یہ سمجھے کہ عہدہ اور منصب حکومت میں کامیابی ہے، ان کے قصے بیان کر دیے۔ یہ سمجھے مال زیادہ ہوگا، اسباب زیادہ ہوں گے، کامیابی ہے، یہ سارے قصے فرعون کے، قارون کے، نمرود کے، قوم سبا کے، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے، شعیب علیہ السلام کی قوم، ان ساری قوموں کے قصے بیان کیے، یہ سارے اسباب ان کے پاس۔ تو اس امت پر اللہ نے فضل فرمایا کہ خیال کرنا ان اسباب میں نہ پھنس جانا۔ یہ اسباب کامیابی کی چیز ہوتے تو یہ لوگ کامیاب ہو جاتے۔ کھول دی بات۔ تو اس امت پر اللہ نے بڑا فضل کیا، حالات کھول کے رکھ دیے قرآن پاک میں۔ ان اسباب میں اگر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے
تو یہی اسباب تباہی اور ہلاکت کا باعث بنے۔ اصل اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم پورا ہو گیا، حالات بنا دیے جائیں گے، چاہے ظاہری نقشہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا حکم توڑ دیا ہے تو حالات اگر پورا کیا ہے تو حالات بنا دیں گے، ظاہری نقشہ کچھ نہ ہو۔ اور اللہ کا حکم اگر توڑا ہے، اللہ پاک توڑ کے رکھ دیں گے، چاہے سارے نقشے اور اسباب پاس موجود۔ تو اصل اللہ کا حکم ہے، دین ہے۔ یہاں کے حالات ہوں، آخرت کے حالات ہوں، سب میں سرخرو ہو جائے اور کامیاب ہو جائے، اس کے لیے صرف دین ہے۔ تجارت ہے اور دین ہے، یہ کامیاب ہے، لیکن کامیابی کا ذریعہ تجارت نہیں، دین ہے۔ کھیتی باڑی ہے اور دین ہے، یہ کامیاب ہے، لیکن کامیابی کا ذریعہ کھیتی باڑی نہیں، بلکہ وہ اوامر جو کھیتی باڑی میں پورے کر رہا ہے اللہ کے، وہ اوامر ہیں کامیابی۔ ملازمت عہدہ منصب ہے اور دین ہے، یہ کامیاب ہے، لیکن کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ عہدہ منصب نہیں ہے، وہ اوامر ہیں جو اس کے عہدہ منصب اور ملازمت سے متعلق ہیں، وہ پورے کر رہا ہے، وہ ہے کامیابی کا ذریعہ۔ تو یہ چیز کھول دی، کامیابی صرف دین کے اندر ہے، اور دین کو جوڑا ہے ایک محنت کے ساتھ۔ دین وجود میں آئے گا، زندگیوں میں آئے گا ایک محنت سے۔ اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، کرنے والی ذات اللہ ہی ہیں، ہدایت عطا کرنے والے وہی ہیں، لیکن جیسے اور چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا، اس دین کو بھی اسباب کے ساتھ جوڑا۔ وہ سبب کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی محنت۔ محنت وجود میں آئے گی، دین وجود میں آئے گا، دین وجود میں آئے گا، کامیابیاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی، کامیابی اس کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی، کوئی تاخیر نہیں ہے۔ جو ہی دین وجود میں آیا کامیابی ساتھ آئی، جو ہی دین وجود میں آیا نقد انعام ملا، دل کا اطمینان، چین، خوشی اللہ پاک نصیب کرتا۔ دیر کوئی نہیں ہے، فوراً کامیابی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ آخرت کی کامیابیاں تو بے شمار ہیں، دنیا میں بھی اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اصل بنیاد محنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان کے محنت کے مختلف نقشے تھے۔ بعضوں کو گھر کی طرف، ایک گھرانے کی طرف بھیجا گیا، ان کی محنت کا دائرہ وہ گھرانہ تھا۔ بعضوں کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، ان کی محنت کا دائرہ وہ قوم ہے۔ بعضوں کو ایک علاقے کے لیے بھیجا گیا، ان کی محنت کا دائرہ وہ علاقہ ہے۔ جہاں محنت کا دائرہ ہے، اس دائرے تک ان کی محنت مؤثر ہے۔ اگر ان لوگوں نے مان لیا، اللہ نے دنیا آخرت میں عزتیں دی اور ان کو چمکایا اور کامیاب کیا۔ اور جہاں یہ محنت مٹی اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اس محنت کے اثرات، یعنی انبیاء علیہ السلام کے یہ واقعات اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، اور آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کو وہ محنت بھی عطا فرمائی، وہ نقشے بھی عطا فرمائے جو پہلے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ آپ کی محنت میں گھر پر محنت بھی ہے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ آپ نے پھر جمع کیا اپنے خاندان کو اور ان کے سامنے یہ محنت اور یہ دعوت ان کو دی۔ اور لتنذر ام القری ومن حولها، ام القری مکے والوں کو اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈراؤ کہ آنے والے خطرات بہت بڑے ہیں، ان پر آپ نے محنت کی۔
اور آپ کی محنت کا دائرہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ یہ اعلان فرما دیں اے لوگوں، ساری انسانیت کو خطاب ہے کہ تم سب کی طرف اللہ پاک نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کو وہ محنت بھی ملی جو پہلے انبیاء علیہ السلام کو ملی، اور آپ کو وہ محنت بھی ملی جو پہلے انبیاء علیہ السلام کو نہیں ملی، خاص آپ ہی کو ملی۔ تو آپ کی محنت ایک خاص انداز سے، اس لیے جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اتباع، آپ کی اتباع ہی میں کامیابی ہے، تو اس کے اوپر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اپنے گھر پر محنت، اپنے علاقے پر محنت، پورے عالم میں محنت، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جب آپ کو مبعوث فرمایا ہے، حالانکہ آپ کی محنت کا زمانہ 23 سال ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، زمانہ بہت زیادہ ملا، محنت کا میدان چھوٹا ہے۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان پورا عالم، ہر قوم کا ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت، زندگی کا ہر شعبہ آپ کی محنت کا میدان۔ کوئی بھی شعبہ ہو زندگی کا، آپ کی محنت کا وہ میدان ہے کہ اس شعبے کے اندر دین زندہ ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں آپ کی مبارک محنت ایک جگہ بیٹھ کر نہیں ہو سکتی۔ تو جب محنت کا دائرہ وسیع ہے تو عاملہ بھی وسیع ہے، کام کرنے والے بھی وسیع ہیں، اس میں امت کو شریک کر کہ آپ کو ایسی دولتیں عطا فرمائیں جو پہلے انبیاء علیہ السلام کو نہیں ملی، آپ کو وہ محنت عطا فرمائی جو پہلے انبیاء علیہ السلام کو نہیں ملی۔ آپ کے ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم یہ اوتیت علم الاولین والآخرین، اولین اور آخرین کا علم مجھے عطا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر وہی 10 دفعہ اتاری، حضرت نوح علیہ السلام اتنا لمبا زمانہ ہے 50 دفعہ وہی اتری ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 48 مرتبہ وہی اتری ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 10 مرتبہ وہی اتری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کے اندر 24,000 مرتبہ اللہ پاک نے وہی کو اتارا ہے۔ تو وہ عطا کیا جو پہلے نبیوں کو عطا کیا، اور وہ بھی عطا کیا جو پہلے نبیوں کو عطا نہیں کیا اللہ تعالیٰ۔ تو محنت بھی وہ ہے جو پہلے نبیوں کی محنت ہے، آپ کی محنت میں وہ محنتیں بھی ہیں، اور آپ کی محنت میں وہ محنت بھی ہے جو پہلے نبیوں کو نہیں ملی، کہ قیامت تک آنے والے انسانوں تک یہ محنت ہوتی رہے۔ یہ محنت کا دائرہ ہے، اس لیے امت کو بھی اس محنت میں شامل کر لیا۔ آپ کی اتباع میں امت پر بھی یہ محنت۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ بڑے اہتمام سے فرمایا کہہ دیں آپ ان کو، هذه سبیلی، یہ میرا سبیل ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ فرمایا انا ومن اتبعنی، جس نے بھی میری اتباع کی، جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، مرد ہے یا عورت ہے، پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے، شعر کا رہنے والا ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، کیسا ہی رنگ ہو، کسی زبان سے تعلق ہو، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ کی اتباع میں یہ ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے۔ امام ابو بکر جساس راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هذه الآیۃ تدل على ان علی المسلمین ما كان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت یہ بات بتا رہی ہے جو ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، وہ ذمہ داری اللہ پاک نے مسلمانوں پر بھی ڈالی۔ مسلمان ہوتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی جو شرافت اس کو ملی، اس کے ساتھ ہی اس کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت بھی ملی ہے۔ یہ نہیں کہ وقت لگائے گا کوئی تو پھر یہ ذمہ داری آئے گی کہ جی آپ پرانے حضرات پرانے ذمہ دار ہیں۔ ہر مسلمان ذمہ دار ہے، وقت لگایا ہے یا نہیں لگایا ہے، کوئی تعارف نہیں ہے تبلیغ سے، وہ ذمہ دار ہے اس مبارک محنت کا، ذمہ داری ہے اس کو۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے، یاد دہانی کرا رہے ہیں، بھول گئے ہم سب، اس کے بھولنے کو بھی بھول گئے کہ ہاں کوئی چیز بھولے ہوئے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں، بھولے ہوئے ہیں، یاد کرانے سے بھی یاد نہیں آ رہی۔ بھائی ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے، تو ان کو اللہ جزائے خیر دیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محنت ہو رہی تھی، محنت بند نہیں ہوئی کہ محنت ختم ہو گئی ہو، یہ نہیں ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے تو بیان فرما رہے تھے، فرمایا کہ یہ محنت کوئی نئی محنت نہیں ہے کہ جی نیا کام شروع کر دیا، پہلے سے محنت ہو رہی ہے۔ ہاں، جو چیز رواج کے اندر ہو، ماحول کے اندر ہو، اس کا کرنا اور سمجھنا آسان ہے، اور جو چیز رواج میں اور ماحول میں نہیں ہے اس کا کرنا اور سمجھنا مشکل۔ پھر ایک مثال بیان فرمائی کہ اب ولیمے کی دعوت کرنا ہے، کچھ تھوڑا سا کھلا دیا کسی کو، کوئی دودھ پلا دیا، ہو گیا ولیمہ، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہاں، قرضے لے کر دیگیں پکائیں گے، پلاؤ، حاجی صاحب اللہ علیہ فرماتے کہ مفتی صاحب فرمایا پلاؤ کی دیگیں پکائیں گے، یہ سمجھ میں آئے گا ہاں ولیمہ ہوا ہے۔ حالانکہ یہ مشکل ہے، قرضے لے کے کر رہا ہے، لیکن ماحول میں یہ چیز ہے تو یہ سمجھ میں جلدی آ رہی ہے، کرنا بھی آسان نظر آیا۔ کوئی تھوڑا تھوڑا کھلا دیا، دودھ پلا دیا، کوئی پیالی آدھی پیالی، سب کو تو بجی کہیں گے یہ تو نہیں، ولیمہ نہیں ہوا۔ تو محنت پہلے سے چلی آ رہی، لیکن ماحول میں نہیں ہے، عمومی انداز میں نہیں ہے۔ علماء اکرام وہ الحمدللہ کرتے رہے، مشائخ اعظام اللہ والے وہ اس محنت کو کرتے رہے، جن کے دلوں میں امت کا غم اور درد، فرماتے ہیں کہ اگر امت کے حالات سامنے آ جاتے ہیں، سونے کا وقت ہوتا ہے نیند اڑ جاتی ہے، کھانے کا وقت ہوتا ہے کھانا بھول جاتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کی دعاؤں اور برکت کی وجہ سے اللہ پاک نے ہم جیسوں کو یہ مبارک محنت نصیب۔ بہت بڑی اللہ کی مہربانی اور سعادت ہے ہمارے اوپر، ورنہ ذمہ داری پہلے سے کہ اللہ نے یہ کام دیا ہوا ہے۔ اب یہ کہ آپ کی محنت کا دائرہ پورا عالم ہے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ بہترین امت ہو، پوری انسانیت کی خیر خواہی کے لیے نکالا گیا ہے۔ فرمایا اس امت کا بہترین ہونا، اس کا فیصلہ اللہ پاک نے شروع ہی میں ازل میں فرما دیا تھا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو وہ نبی عطا ہوں گے اس امت کو جو سارے نبیوں سے افضل اور اشرف ہے۔ نبی افضل ہیں، امت بھی افضل، اور اس امت کی شریعت اکمل ہے اور ادوم ہے، مکمل ہے، کوئی اس میں کمی نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا انسان نہیں کہہ سکتا اس شریعت کے اندر میرے لیے راہبری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مبارک زندگی میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی ہے، ہر آدمی کے لیے راہبری موجود ہے، اور ادوم ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، قیامت تک یہی دین چلے گا، یہی دین اسلام کی شریعت چلے گی، اور کوئی بیچ میں چیز نہیں آئے گی۔ اللہ کے ہاں یہی قبول ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کیا ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے۔ ادوم ہے، اور اس کو محنت وہ عطا کی گئی کہ اس کی محنت کا دائرہ مخصوص قوم، مخصوص علاقہ، مخصوص زبان والے نہیں ہیں، بلکہ اس امت کی محنت کا دائرہ تمام اقوام عالم اور انسانی زندگی کے تمام شعبے ہیں۔
ہر قوم کا ہر فرد اس کی محنت کا میدان، ہر فرد کی زندگی گزارنے کا جو شعبہ اور کام ہے وہ اس کی محنت کا میدان، کہ محنت کر کے ان سب کو جنت کے دروازے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے اس امت کی اس ذمہ داری کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، اجتماعیت اور نقل و حرکت۔ یہ اکیلا آدمی نہیں کر سکتا، ایک آدمی پورے عالم کا کام کرے یہ نہیں کر سکتا، وہ نبی ہوتے ہیں، یہ امت ہی ہے۔ اجتماعیت، جماعت بن کر اس کو کام کرنا یہ ضروری ہے۔ اور دوسرا نقل و حرکت، ایک جگہ بیٹھ کر نہیں کر سکتا، کیونکہ پورے عالم تک پیغام پہنچانا ہے، جہاں تک یہ پہنچ سکتا ہے وہاں تک پہنچائے، دوسروں کو آگے تیار کرے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام اور کرم ہے کہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ دعوت کا کام کرے، یہ تو بہت بڑی خصوصیت ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک یہ حکم فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اس کام میں شریک کرنا چاہا، جب ان کو حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکش ہو گیا، اب جا کے دعوت دیں اس کو۔ اب انہوں نے چاہا کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام بھی ہو جائیں، تو یہ جانتے تھے یہ جو میں دعا کروں گا، مطالبہ کروں گا، یہ بہت بڑی چیز مانگوں گا، اس لیے تمہید باندھی، بات کرنے کی، دعا مانگنے کی ایک پہلے تمہید باندھی اور پھر دعا یہ کی۔ آگے اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھی کر دیا، لیکن پہلے احسانات، جو بڑے بڑے احسانات ان کی پیدائش سے لے کے ان پر ہوئے تھے، وہ احسانات جتلائے، فوراً نہیں کہا۔ جب حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، اب انہوں نے اللہ پاک کے سامنے دعا مانگی۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا۔ اب یہ دعا ہے کہ اللہ یہ کام جو دے رہے ہیں اس کے لیے میرا سینہ کھول دے، اور اس میرے معاملے کو، دعوت والے معاملے کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ وہ کھول دے، تاکہ بات جو کروں تو وہ لوگ میری بات اور دعوت کو سمجھ لیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرا مددگار میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون ان کو بنا دیں، اور اس دعوت والے معاملے میں میرا ان کو میرے ساتھ شریک کر دیں۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اب یہ ایک تمہید باندھ کے انہوں نے کہ مانگ رہے ہیں بڑی چیز۔ آگے اللہ پاک نے جو ان کو جواب دیا کہ وہ بھی ایک تمہید ہے پوری۔ فرمایا لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى۔ پہلے فرمایا تھا اذهب إلى فرعون،
ایک کو صرف موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہے. اب یہ ساری آیات تقریباً 18، ان کے بعد اب فرمایا اذهبا، دونوں جاؤ، اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ وہ سرکش ہو. تو بیچ میں جو بڑے بڑے احسانات اللہ پاک نے کیے وہ شمار کروائے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو، اس کا تذکرہ کرو، سامنے رکھو اس کو کہ جب تمہاری والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ تمہیں ایک صندوق میں ڈال دیں اور پھر وہ صندوق سمندر میں ڈال دیں. اب یہ ایک نعمت اللہ نے ان کے اوپر کی، احسان کیا. اور اس کو حکم ہوا کہ وہ آگے سمندر کے کنارے پر ڈالے، اور پھر آگے آپ کو جو پکڑے گا وہ کون؟ جو تمہارا دشمن بھی ہے، میرا دشمن بھی ہے، کہ فرعون پکڑ لے گا. اب جو تلاش میں فرعون ہے دشمن ان کی، اسی کے ہاتھ میں پہنچ گئے. اس نے تو انتظامات کیے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو. معلومات پہلے سے رکھتے تھے، فلاں گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، پہنچے ہوئے ہوتے تھے، قتل کر دیتے. اللہ نے حفاظت فرمائی، پیدا ہو گئے، اب اسی کے ہاتھ میں پہنچا دیا. حفاظت کرنے والی ذات اللہ ہی ہے. چاہے قتل کے کتنے ہی نقشے بن جائیں، قتل کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہی حفاظت کر کے دکھا دے کہ ذات اللہ ہی ہے. جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. باقی ساری مخلوق مل کر ہلاکت کا انتظام، قتل کا انتظام کر لے، اللہ کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہو، ایک بال برابر بھی نقصان نہیں پہنچاتے. اور اب جب پکڑ لیا تو فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ احسان بھی اللہ کا ہے کہ تمہارے اوپر محبت کی ایک چادر ڈال دی. جو بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا اس کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی. جو بھی دیکھ رہا ہے محبت ہی محبت. تو یہ محبت ڈالنے والے کون ہیں؟ اللہ. اور فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو، یہ بھی یاد کہ تمہاری بہن وہ اس وقت ساتھ ساتھ چل رہی تھی، خیال رکھ رہی یہ صندوق کدھر جائے گا، کون پکڑے گا. اور آگے جب فرعون نے پکڑ لیا، آپ اب دودھ نہیں پی رہے، دودھ کا انتظام انہوں نے کیا، عورتوں کو بلایا، یہ کسی کا دودھ نہیں پینے. تو آپ کی بہن نے کہا کہ تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی عورت جو اس بچے کو دودھ پلائے، اس کی کفالت کرے. تو کہا لے آؤ ایسی عورت کو. فرجعناک الی امک، اب یہ احسان کہ ہم نے تمہیں لوٹا دیا تمہاری والدہ کی طرف. ان سے گئے تھے انہی کی طرف اللہ نے اب لوٹا دیا. کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور وہ غمگین نہ ہوں. جو بچے کی جدائی کا غم تھا وہ بھی ختم، بچہ خود پھر ان کی گود میں آ گیا. انتظام کرنے والے اللہ ہی ہیں. نظام کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. چاہے ساری مخلوق اس کے خلاف فیصلہ کرے، چلے گا نظام اللہ. اللہ ہی ہے جو نظام چلانے والے ہیں. اور آگے ایک واقعہ ہو گیا، ایک قبطی کو مارا تھا مکہ، اور وہ ایسا لگ گیا، مارنے کا قتل کا ارادہ نہیں تھا، وہ مر گیا. اب یہ پریشان ہو گئے، اس پریشانی میں آ گئے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو اس غم اور پریشانی سے ہم نے آپ کو نجات دی. آپ مدین چلے گئے، پھر وہاں رہے کچھ عرصہ، پھر آئے، پھر اللہ نے آپ کو اس نبوت کے کام کے لیے چنا، یہ ذمہ داری دی. کہا ہم نے آپ کو چنا اور آپ کے بھائی بھی، اور اب کیا کریں؟ دونوں جائیں فرعون کے پاس. تو پہلے تھا آپ جائیں، ایک حکم ہے، اب دونوں جائیں. اب یہ حکم آ گیا، ان کو بھی اس کام میں شریک کر لیا. حالانکہ اگر موسیٰ علیہ السلام چاہتے اپنے بھائی کو ساتھ لے جاتے، وہ بڑے بھائی تھے، چلو بھائی جان آپ بھی ساتھ چلو. ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ سے درخواست کر کے کہ ان کو بھی یہ سعادت مل جائے، تاکہ اللہ کی مدد دوہری ہو جائے کہ اس دعوت کے ساتھ وہ طاقت ہے جو کسی مخلوق میں طاقت نہیں. اللہ کا ہر امر عظیم امر ہے، بڑی طاقت ہے اس کے اندر.
جبرائیل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جسامت میں 2 دفعہ دیکھا کہ پورا ان کا جسم 600 پر ہیں پھیلائے ہوئے ہیں، پورا یہ افق، یہ فضا پر ہو گئی۔ اب اتنے بڑے فرشتے جب اللہ پاک کوئی حکم کرتے ہیں، اللہ کے حکم اور امر کی اتنی عظمت ہوتی ہے کہ یہ سکڑتے سکڑتے چھوٹا ہوتے ہوتے چڑیا جیسے ہو جاتے۔ اللہ کی عظمت ہے، اللہ پاک بڑے عظیم ہیں، اور جب امر فرماتے ہیں وہ امر بڑا عظیم ہے، فرشتے اللہ کے اس امر کی ہیبت کی وجہ سے یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ حالانکہ اتنا بڑا جسم ہے، اللہ کے ہر امر میں عظمت ہے اور وہ طاقت ہے جس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ اوامر الہیہ اللہ کی غیبی طاقت کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے جب زمین کو پانی کے اوپر بنایا تو زمین کانپ رہی تھی، پہاڑوں کے اوپر میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ فرشتوں نے دیکھا اتنی مضبوط مخلوق، تو اللہ پاک سے پوچھا کہ اس سے بھی زیادہ طاقت والی کوئی مخلوق ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں، لوہا اس سے بھی طاقت والا ہے، پہاڑ کو بھی توڑ دیتا ہے۔ کہ لوہے سے بھی کوئی مضبوط اور طاقتور مخلوق ہے؟ بتایا آگ ہے جو اس کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے بھی زیادہ طاقت والی کوئی مخلوق ہے؟ تو بتایا پانی ہے جو اس کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پانی سے بھی زیادہ طاقت والی کوئی مخلوق ہے؟ ہوا ہے جو پانی کو بھی اڑا دیتی ہے۔ ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقت والی مخلوق ہے، کوئی چیز ہے؟ بتایا ہاں، مومن کا وہ عمل کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے ایسے اخلاص کے ساتھ کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کیا خرچ کیا۔ تو اس صدقے کے اندر وہ طاقت ہے جو اس ساری مخلوق کے اندر طاقت نہیں، نہ آگ میں، نہ پانی میں، نہ لوہے میں، نہ ہوا میں۔ آج ساری محنتیں کس پر ہو رہی ہیں؟ آج ساری محنتیں اس مخلوق کی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ہو رہی ہیں۔ صبح شام سے جو دوڑ لگی ہوئی ہے وہ کس بات کی دوڑ لگی ہوئی ہے؟ آگ سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، اور پانی سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، اور اس مٹی سے کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ اس مخلوق کی طاقتوں پر محنتیں ہو رہی ہیں۔ کھیتی باڑی میں محنت مخلوق کی طاقت پر محنت ہے، تجارت پر محنت مخلوق کی، کارخانوں میں محنت مخلوق کی طاقت کو، اور اسی طرح جو پڑھا پڑھایا جا رہا ہے وہ کیا پڑھا پڑھایا جا رہا ہے؟ اس مخلوق سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے۔ حالانکہ ساری مخلوق کی طاقتیں ایک طرف، صدقہ کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چاہے کھجور کا ٹکڑا دیا ہے، اخلاص کے اندر وہ طاقت ہے کہ یہ ساری طاقتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ وہاں نہیں کہ بہت بڑا کوئی پہاڑ جیسا سونا خرچ کرے گا وہ بڑا طاقتور ہوگا۔ اخلاص کی طاقت، چاہے ایک ٹکڑا ہی کھجور کا دیا ہے، یہ ساری مخلوق کی طاقتیں اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ تو صدقہ ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ میں اس سے زیادہ طاقت۔ نماز تمام اعمال میں بہتر ہے، الصلاۃ خیر موضوع، تو نماز میں ان سارے اعمال سے زیادہ طاقت۔ تو وہ امر دعوت کہ جس کے ذریعے سے نماز زندہ ہو جائے، روزہ زندہ ہو جائے، زکوٰۃ اور صدقات اور حج اور یہ سارا دین زندہ ہو جائے، اس امر دعوت میں کتنی طاقت ہو۔ محترم دوستوں بزرگوں، آج ہماری محنتیں مخلوق کی طاقت پر ہو رہی ہیں، اس کو ہم سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، فائدے بھی جانتے ہیں، استعمال بھی جانتے ہیں، نقصانات بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ کا امر اس پر محنت ہی نہیں کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔
اب یہ ایک امر ہے انسان کے اندر، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے، تو بتا دو یہ میرے رب کا امر ہے۔ اب اس ایک روح میں جب تک انسان کے اندر موجود ہے اس کی ساری قوتیں کام کر رہی ہیں، دماغی قوت، دیکھنے کی قوت، دل کی قوت، زبان کی قوتیں، کان، اعضاء و جوارح کی ساری قوتیں کس کے ساتھ ہیں؟ اس اللہ کے امر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جو ہی اللہ کا امر نکال لیا جاتا ہے پورا جسم پڑا ہوا ہے، پہلوان پڑا ہوا ہے، اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ طاقت کس بنیاد پر تھی؟ اس اللہ کے امر کی بنیاد پر۔ یہ عوامر ایک تو ہے، اب یہ پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند اپنے مدار پر چل رہا ہے، ستارے اپنے مدار پر چل رہے ہیں، ساری دنیا یہ مخلوق اپنا اپنا کام کر رہی ہے، کھیتیاں، فصلیں، باغات کام ہو رہے ہیں۔ یہ امور ایک تکوینی امور ہیں اور ایک ہے تشریع، شریعت کا امر۔ شریعت کے امر میں ان سارے تکوینی امور سے زیادہ طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ تو وہ امر دعوت کہ جس سے سارا دین زندہ ہو جائے، اس کے اندر کتنی طاقت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، آپ اس دنیا میں تشریف لائے، پورے باطل کے اندر زلزلہ پڑ گیا۔ جنات اوپر جاتے آسمانوں کے قریب، فرشتوں کی باتیں سنتے، کوئی بات کان میں پڑ جاتی، دنیا میں آ کر یہاں سو جھوٹ ملا کر اپنے کائنوں کو بتا دیتے، وہ کائن آگے جھوٹیں ملا کر باتیں کر دیتے، غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہم غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ان جنات کا اوپر جانا بند ہو گیا۔ اب اگر اوپر جاتے ہیں ان کو تارے مارے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں یا پاگل ہو جاتے ہیں، یہ راستہ بند ہو گیا۔ وہ حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانے سے یہ پورے عالم کو پر اثر پڑ گیا۔ مجوس، آتش پرست جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، آگ ان کا خدا ہے، اس کو جلاتے رہتے ہیں، خرچے بڑے ہو جاتے ہیں، خزانے خالی ہو جاتے ہیں، اس پر آگ بجھے نہیں، جلاؤ، انتظام ایندھن کا کرو اس کا، کیونکہ آگ بجھ گئی، خدا مر گیا ان کا۔ تو اس پر وہ محنت کرتے ہیں، خرچے بڑے کر رہے ہیں، آگ کو بجھنے نہیں دیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، فوراً وہ آگ پورے انتظامات کے باوجود بجھ گئی، پورے باطل کے اوپر ایک اثر پڑا۔ کسریٰ کا محل بڑا مضبوط محل ہے، بہت مضبوط محل بنایا اس نے۔ جب مسلمانوں نے فتح کیا اس کو، بعد میں امیہ کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ نے یہ کہا اس محل کو توڑنا چاہیے۔ تو اس نے مشورہ لیا اپنے مشیروں سے، تو ان کے مشیروں میں ایک ایران کے بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو نہ توڑو، تاکہ ایک نشانی باقی رہے کہ مسلمانوں نے کیسی کیسی چیزوں کو فتح کیا ہے، لیکن وہ سمجھے کہ یہ اپنی کوئی چیزیں باقی رکھنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ اس کی بات کو نہیں مانا، حکم دے دیا اس محل کو توڑو۔ محل توڑنے لگے۔ اب توڑنے پر اتنا خرچہ آ رہا ہے کہ خزانہ، شاہی خزانہ اس خرچے کو برداشت نہیں کر رہا۔ حالانکہ خرچہ زیادہ کس پر آتا ہے، توڑنے پر یا بنانے پر؟ بنانے پر خرچے آتے ہیں۔ وہ بنا ہوا ایسا تھا کہ اتنا مضبوط کہ توڑنے پر اتنے خرچے آ رہے ہیں۔ اب شاہی خزانہ جب متاثر ہوا، اس نے پھر مشورہ کیا، توڑنا چاہیے کہ نہیں، ورنہ خزانہ خالی ہو رہا ہے۔ اپنے مشیروں سے مشورہ لیا۔ اب اس مشیر نے مشورہ دیا، اب میری رائے ہے توڑو۔
پہلے رائے تھی نہ توڑو، اب رائے ہے کہ توڑو۔ وجہ یہ ہے کہ بعد والے کہیں گے کہ یہ توڑ بھی نہیں سکے، آنے والے کہیں گے یہ توڑ بھی نہیں سکے، پہلوں نے اتنا مضبوط محل بنا دیا کہ یہ لوگ توڑ بھی نہیں سکے، اب تو توڑو۔ لیکن نہیں توڑ سکے، اب بھی باقی ہے۔ وہ اتنا مضبوط محل جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس کے 14 کنگرے گر گئے، 14 برج اس کے گر گئے، ایسا زلزلہ آیا اس باطل کے محل میں، 14 برج اس کے گر گئے، آج بھی دراڑیں اس میں پڑی ہوئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا پورے عالم کے اوپر اثر۔ تو محترم دوستو بزرگوں، وہ محنت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس محنت میں کتنا اثر ہے؟ یہ آپ کی تشریف آوری کے اوپر اثرات ہیں، آپ کی ولادت باسعادت پر یہ اثرات ہیں۔ خود آپ کی ذات جس کام کے لیے مبعوث ہوئی، جس دین کو پھیلانے کے لیے آپ تشریف لائے، جس کے لیے آپ نے تکالیف برداشت کی ہیں، اس محنت کے اندر، اس دین کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے، کتنی کامیابیاں ہیں، یہاں گنجائش ہی نہیں اس کے ظاہر کرنے کی۔ اس دعوت والے کام میں کتنی قوت ہے، کتنی انسان کی ترقی ہے، کتنا اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے، وہ اللہ پاک نے چھپایا ہوا ہے۔ سنا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا بھی ہے، ان کے اوپر یہ چیزیں ظاہر نہ ہوں، ورنہ ان چیزوں میں پھنس جائیں گے، یہ ہو گیا، یہ حال اس پر آ گیا، یہ حال آ گیا۔ کام کریں، حالات میں نہ پھنس جائیں، کام اصل ہے، حالات اصل نہیں ہے کہ جی کبھی کیفیت بنتی ہے ذکر کرتے ہوئے، کبھی نہیں بنتی، کبھی دعوت دینے کا دل چاہتا ہے، کبھی نہیں چاہتا۔ یہ ان چیزوں پر موقوف نہیں ہے، کیفیات پر۔ وہ تو کام ہے، کام کی عظمت ہے اصل، کیفیات کے تابع ہو کے نہیں کرنا، کیفیات کچھ نہیں، اصل اللہ کا امر ہے۔ چاہے کوئی کیفیت بنے، کچھ نظر آئے یا نہ آئے، اس میں تو وہ چھپا کے رکھا ہے، امر کی عظمت اصل ہے۔ پہلے جو پرانوں کے جوڑ پر جہاں ایک مجلس عصر کے بعد کارگزاریوں کی ہوتی تھی، جو لمبے وقت کے لیے جماعتیں 1.5 سال کے لیے، سال کے لیے جاتی تھیں، دور دراز ملکوں میں، جنگلات میں، شہروں میں عجیب عجیب کارگزاریاں ہوتی تھیں، وہ خطوط پڑھے جاتے تھے۔ محترم حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دیا کہ یہ نہ پڑھو، کہ کارگزاری کا تأثر دے کر مجمع کو تیار کرنا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ جی کارگزاری ایسی ہے لہذا تیار ہو جائیں اور بھی یہ کر لیں، یہ نہیں۔ اللہ کے امر کا تأثر یہ ہے بنیاد اس میں، کارگزاری کچھ ہو یا نہ ہو، کوئی خاص واقعات ان کو پیش آئیں یا خاص واقعات پیش نہ آئیں، اصل کیا چیز ہے؟ اصل کیا چیز ہے جی؟ اللہ کا امر ہے۔ اللہ کے امر کی بنیاد یہ مضبوط بنیاد ہے، تو کام تو مضبوط بنیادوں پر کہ کام سامنے ہو، یہ ذمہ داری اللہ نے نصیب فرمائی ہے، یہ سامنے ہو۔ اب اس بنیاد پر جو کام کرے گا، کیفیت بنے گی یا نہیں، کارگزاریاں آئیں گی یا نہیں، یہ کام ہر حال میں کرے گا، ورنہ تو رک جائے گا، کہیں کیفیت پر، کہیں کارگزاری پر نہیں بنی تو کیا کرے گا؟ تو اللہ نے وہ عظیم محنت نصیب فرمائی ہے کہ اگر وہ اس انداز سے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے ہاں جو قبول ہے انداز محنت کا، اس انداز سے یہ محنت وجود میں آ جائے، کوئی چیز اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ انداز وجود میں آ جائے، صرف محنت کرنا کافی نہیں ہے،
کہ جی اتنا وقت ہم نے لگا لیا، سال لگا لیا، 7 ماہ 4 مہینے، ہر سال چلا مقامی کام پابندی سے، بیرون اندرون کی محنت، صرف یہ محنت کافی نہیں۔ محنت اس انداز کی ہو جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اگر کوئی ایسی باتیں پائی گئیں جس کی وجہ سے اللہ کو پسند نہیں آ رہی، یہ محنت اثر نہیں کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کی ہر بات آخر تک چلے گی، آپ کی ہر بات آخر تک مؤثر ہے۔ نماز آپ نے عمل بتایا ہے، نماز میں قیامت تک تاثیر ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز میں یہ تاثیر ہے، آدمی کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ روزے میں یہ تاثیر رکھی ہے، یہ تقوی نصیب ہوتا ہے۔ تقوی میں یہ تاثیر رکھی ہے، ہر تنگی سے راستہ نکال دیتے ہیں، ہر غم سے خوشیاں نکال دیتے ہیں، ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں وہاں گمان نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں تاثیر ہے۔ اس مبارک محنت کی تاثیر انسانیت کی ہدایت۔ سب سے بڑا مسئلہ جو انسانیت کا ہے وہ ہدایت کا ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا سارے کام ہو گئے، یہ مسئلہ حل نہ ہوا کوئی کام نہیں ہوا، پھنسا ہوا ہے، چاہے ساری دنیا کا مالک بن جائے یہ خسارے میں۔ تو اس مسئلے کا حل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت، اس میں یہ تاثیر ہے۔ اس مبارک محنت میں تاثیر ہے کہ محنت کرنے والوں کی تربیت ہوتی رہے، اور اس محنت میں یہ تاثیر ہے کہ اندر سے بری صفات ختم ہو جائیں۔ کفر و شرک، ریا ہے، نمود ہے، دکھلاوا ہے، شہرت چاہنا ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، دنیا کی محبت ہے، دنیا کی ہرس اور لالچ ہے، اور بے صبری ہے، ناشکری ہے۔ یہ بیماریاں اندر کی اس مبارک محنت سے دور ہوتی ہیں۔ اس مبارک محنت کی برکت سے اللہ پاک ایمان، یقین، توکل، صبر و شکر اور آخرت کی محبت، اللہ کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دنیا کی بے رغبتی، آخرت کی رغبت اور صفت احسان، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ایسی عبادت کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وَأَن تَعْمَلَ لِلَّهِ أَن تَعْمَلَ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّم تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، عمل ایسا کرو، ہر عمل ایسا کرو جیسے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اس کیفیت کے ساتھ۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں تو یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ صفات اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں اس مبارک محنت کی وجہ سے۔